سمجھ لو عقیدہ. پھر جب مولانا مولوی لوگ احتجاج کرتے ہیں نا ختم نبوت کے عقیدے، تم کہتے ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں پاگل ہو گئے، سڑکوں پہ کیوں نکلے گئے، عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی گڑبڑ کیا ہوتی ہے اوپر. یہ علماء کیوں اتنے پاگل ہو کے سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ علماء کو عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے جو عقیدوں میں گڑبڑ ہوتی ہے نا، علماء فوراً اس کو بھانپ لیتے ہیں. خدا کی قسم کی اسمبلیوں کے اندر جو علماء تھوڑے بہت ابھی موجود ہیں نا، جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں، جن کو ہم ووٹ نہیں دیتے، اگر یہ تھوڑے بہت بھی 3-4 سیٹوں والے مولوی بھی اسمبلی سے نکل جائے نا، پھر آپ دیکھنا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ علماء ہی ہیں جو اس وقت ان خلاف شرع قوانین کو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ قانون جو لایا گیا ہے نا، کیونکہ آپ کو کیا پتا اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور خدا کی قسم آپ کے کونسلر کو بھی نہیں پتا کہ چھیڑ چھاڑ کیا ہوتی ہے. ایم ایل اے تو دور کی بات ہے، کیونکہ سارے لادین ہیں، سیکولر ہیں، کسی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنے آتا ان کو، تو وہ تو سب ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کیا کریں گے. تو یہ 2-4 سیٹوں پر جو مولوی ہے نا جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوراً گرفت کرتے ہیں وہاں پر. پھر اگر اسمبلی میں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر یہ عوام کو متنبع کرتے ہیں، عوام کو سڑکوں پہ لے کر آتے ہیں، پھر عوامی دباؤ سے، عوامی پریشر سے مسئلے کو کیا کرواتے ہیں، حل کرتے ہیں. تو ہمیں عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ان مولویوں کا کام ہی یہی ہے، تھوڑا بہت پیسے ویسے کا چکر ہوگا، احتجاج کرتے ہیں، تھوڑے پیسے جیبیں بھریں گی تھی، گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو مبارک ثانی کیس ہوا، مبارک ثانی قادیانی تھا نا، جس کو عدالت نے بری کر دیا تھا، اور پھر موجودہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا وہ کیا دیا تھا کہ قادیانی اپنی 4 دیواری میں اپنی تعلیم اور تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے. قادیانی اپنی 4 دیواری کے اندر تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم اور درس بھی دے سکتے ہیں. بظاہر تو بڑا اچھا ہے، 4 دیواری بھی کر رہے ہیں نا بھائی، باہر تو نہیں کر رہے، لیکن 4 دیواری میں وہ لوگ کہاں سے لائیں گے جی؟ 4 دیواری میں لوگ کہاں سے آئیں گے؟ باہر سے ہی آئیں گے نا. آپ کہاں سے آئے ہو؟ یہ 4 دیواری ہے مسجد کی، میں بیٹھ کے یہاں پر تبلیغ کر رہا ہوں، آپ تو باہر سے آئے ہو نا بھائی، آپ سارے یہاں تو نہیں رہتے. اب میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے. آپ یہاں سے باہر جاؤ گے، کم از کم آپ کو پتا ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، آپ کہیں گے بھائی تو غلط کہہ رہے ہے. عقیدہ یہ ہے اصل میں. تو جب 4 دیواری کے اندر آپ اجازت دے دیں گے، ایک 4 دیواری آپ نے بنا دی، آپ نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر زنا کی اجازت ہے، تو وہاں پر زنا کون کرے گا؟ محلے کے بچے ہی آ کر کریں گے نا. اگرچہ وہ باہر نہیں کر رہے، لیکن اس 4 دیواری میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ کریں گے. آپ نے 4 دیواری بنا دی، آپ نے کہا شراب کی اجازت ہے یہاں، باہر محلے میں کوئی نہیں پیے گا، چوک میں نہیں پیے گا، 4 دیواری میں پیے. تو بھائی شراب پینا جس طرح اس 4 دیواری میں محلے میں گناہ ہے نا، چوک پہ گناہ ہے، جرم ہے، اسی طرح اس 4 دیواری کے اندر بھی کیا ہے؟ جرم ہے. بدکاری کرنا، زنا کرنا جس طرح باہر چوک چوراہے پر گناہ ہے، اسی طرح 4 دیواری میں بھی کیا ہے؟ جرم اور گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ اس کو آپ 4 دیواری میں جائز قرار دیں اور باہر آپ اس کی اجازت نہ دیں. تو اب دیکھو نقب کیسے لگایا گیا تھا کہ 4 دیواری میں تبلیغ کر سکتے ہیں، 4 دیواری کے علاوہ ان کو اجازت نہیں ہے. تو اب عام آدمی نے کہا بھی قانون تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں 4 دیواری میں کی جا رہی ہے نا بات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب اس بات کو علماء نے سمجھا کہ 4 دیواری میں لوگ کہاں سے لائے جائیں گے؟ محلے کے لائے جائیں گے. وہ محلے کے لوگ جو نہ مولانا صاحب کا درس سنتے ہیں، نہ جمعے میں جلدی آتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ ان کو حدیث سے کوئی واقفیت ہے. اس لیے 1974 کے آئین میں نا، 1974 کے آئین میں جو علماء نے یہ قادیانیت کے مسئلے کو بالکل ختم کیا تھا اور پوری قادیانیت کو کافر اور مرتد قرار دیا گیا تھا، وہ اسی وجہ سے تھا تاکہ یہ اسلام پر کسی طرح سے نقب نہ لگا سکے. یہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد یہ قادیانی کو بھی کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. تو یہ چھیڑ چھاڑ وہاں کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو توفیق دی، علماء نے محنت کی، اور جناب چیف جسٹس صاحب نے کیا کر لیا، علماء کو بلا کر وضاحت پوچھی، آپ اتنا شور ڈال کیوں رہے ہیں، کیوں سڑکوں پر آئے ہوئے ہو. یہ بھی ان کے اچھے ہونے کی تھوڑی بہت دلیل ہے نا، کہ انہوں نے پوچھ تو لیا کہ آپ کیوں آئے ہو بھی، کیوں شور ڈال رہے ہو. تو جب بلایا گیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور اسی طرح سے دیگر علماء کرام مکاتب فکر کے، وہ اسمبلی فلور پر آئے اور ادھر سپریم کورٹ میں گئے. انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ سے پیراگراف 8 میں، پیراگراف 42 میں، پیراگراف 49 میں آپ سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور یہ رعایت قادیانیوں کو مل جاتی ہے، آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مسلمان نہیں ہوگا، کوئی قادیانی بیٹھا ہوگا. آرمی چیف کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی قادیانی بیٹھا ہوگا. آپ یہاں سے غائب ہو جائیں گے، قادیانی انشاءاللہ یہاں پر آ جائیں گے. ہم شور اس لیے ڈال رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی چیف جسٹس نے کیا کہا ہے کہ میرے سے کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. بھئی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا بن کر. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ سارے لوگ کیا ہیں، خطا کار ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوتی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ میرے سے یہ غلطی نہیں ہوگی. میں ان تمام پیراگراف کو آپ سے کیا کرتا ہوں، حذف کرتا ہوں، اپنے فیصلے کو کیا دیتا ہوں، کالعدم. اب دیکھو جو علماء، جو طلباء سپریم کورٹ پر پہنچے تھے، یہ ساری سعادت اللہ نے ان کے حصے میں ڈال دی کہ نہیں ڈال دی. بروز قیامت جب یہ علماء اٹھیں گے جن کو اللہ نے سپریم کورٹ پہنچایا، جن کو اللہ نے سپریم کورٹ تک پہنچایا، جو بھی تھے علماء طلباء مسلمان تھے، احتجاج ان کا کیا تھا، ختم نبوت کے عقیدے کا احتجاج تھا. اور ان کے احتجاج کی وجہ سے اللہ نے اس قانون کو دوبارہ واپس کروایا اور پاکستان کا پرانا قانون دوبارہ بحال ہوا. اب ان میں سے جو بھی کیا ہے، جس کے بھی قدم لگے ہیں، خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، قیامت کے دن ان کو اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ. بہت بڑے عالم تھے نا جناب قاضی عبدالرشید صاحب، ابھی فوت ہوئے 2 دن پہلے. تو حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب اس تحریک میں سب سے آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے احتجاج بھی کروایا، ان کو وہاں پر سپریم کورٹ تک لے کر بھی گئے، اور پھر اس کے 3-4 دن کے بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اب جب قاضی عبدالرشید صاحب کہ جو اتنے بڑے احتجاج میں شریک ہوئے، تحریک کا حصہ بنے، گلی گلی کوچے کوچے مسجد جا کر انہوں نے جا کر ختم نبوت کے عقیدے کی آواز لگائی، لوگوں کو اس کی عقیدے سے آگاہ کیا، اور پھر تحریک کا حصہ بن کر آ کر گئے. اب کیا ہوا، 3-4 دن کے بعد انتقال ہو گیا. تو بتائیں کہ سعادت کی موت ہے کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جنازہ کروایا لیاقت باغ میں، پورا پاکستان گواہ ہے کہ لیاقت باغ کا دامن تنگ پڑ گیا تھا. یہ سعادتیں اللہ نے دینداری کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اسلامی عقائد کے تحفظ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. جو مسلمان اس کے ساتھ جڑتا رہے گا اور اس کی حساسیت کو سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے.